وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس پروگرام چھوٹی سی بات میں ہم اس چیز کا آغاز کرتے ہیں آج کہ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں۔ خاص کر میرا جو میں جن سے مخاطب ہوں وہ مائیں ہیں، چاہے وہ لڑکوں کی ہوں چاہے وہ لڑکیوں کی ہوں۔ آج کل لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی بھی تربیت پہ دھیان دینا چاہیے۔ صرف لڑکیوں کی ماؤں کو نہیں چاہیے کہ ان کی تربیت کرے، سب سے پہلے لڑکوں کو چاہیے، لڑکوں کی ماؤں کو چاہیے کہ وہ ان کی تربیت کریں، جو کہ ہمارے معاشرے میں اب بالکل نظر نہیں آتی۔ میرا سب سے پہلا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں دے رہے تو آیا ہمیں کیا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو، اور خاص کر بچیوں کا نام خاص کر اس وجہ سے آ جاتا ہے کیونکہ نسل آگے جو پروان چڑھانی ہوتی ہے، جو تربیت کرنی ہوتی ہے، وہ لڑکی نے زیادہ کرنی ہوتی ہے۔ لڑکے کا اس معاملے میں اتنا عمل دخل نہیں ہوتا ہے پر اتنا نہیں ہوتا جتنی ماں کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہر جگہ پہ پہلے لڑکی کا نام لینا پڑ جاتا ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا را اپنی بچیوں کی شادی سے پہلے جس طرح آپ دنیاوی تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں کہ میرے بچی ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بھی بنے، ٹیچر بنے، پائلٹ بنے، آیا اس چیز پہ آپ لوگ فوکس کرتے ہیں کہ ہماری بچی شادی کرنے سے پہلے جہاں پہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے لگی ہے، ایک نئی نسل اس کے ساتھ چلنی ہے جس کی اس نے پرورش کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، آیا اس ماں کی تربیت اور پرورش ایسی ہوئی ہے کہ وہ ایک نسل، اور ایک اچھی نسل تو دیکھیں، نسل نے تو بڑھ ہی جانا ہوتا ہے، وہ تو بڑھ ہی جاتی ہے۔ بات یہ کہ کیا ایک اچھی نسل ہم پروان چڑھا سکتے ہیں؟ اور اگر چڑھا سکتے ہیں تو کیسے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ کیا ہم اب دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ پوری زندگی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن بیٹھے، قرآن پڑھا تو بس ٹھیک ہے، یہ ہمارے اسلام کی زندگی اور اس کے بعد تو ہماری اپنی روٹین شروع ہو جاتی ہے نا۔ جب تک ہم بچے کو بیس نہیں بتائیں گے وہ کیسے آگے چلے گی؟ اور ہم اپنی دنیا میں اتنے مصروف ہیں کہ اس بیس کی طرف ہم اب اپنے بچوں کو ہمارا لانا بھی مشکل ہے، کیونکہ شروع سے ہم نے جس ABC کے قاعدے کو، جس اردو کے قاعدے کو، جس ٹائم ٹیبل کو ہم بچوں کو کہتے آئے ہیں کہ اس کو فالو کرو، اس کو فالو کرو، پڑھو 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 پڑھو، آیا ہم تفسیر کی طرف بھی اسی طرح ہے کہ کم از کم 15 منٹ دو پر بیٹے یہ وقت ہے، یہ آزادی کا وقت ہے، اس کو 15 منٹ دو پر قرآن کی تفسیر کو ٹائم دو۔ کیا ہم اپنے بیٹیوں پہ، اپنے بیٹوں پہ یہ لازم کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر آپ کی نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے مکمل ہو جانی چاہیے؟ بے شک عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پر آیا پتہ تو ہو نا جب لڑکی اس مشکل دور سے گزرے گی، جو کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ شادی کا اسٹارٹ کا دور کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بظاہر شادی سے پہلے بہت سہانے سہانے خواب آتے ہیں، پر مشکلات آتی ہیں، ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اسے ہینڈل کیسے کرنا ہے صبر اور برداشت کے ساتھ، یہ چیز کون سکھائے گا؟ یہ چیز قرآن سکھائے گی۔
آیا ہم اپنے بچوں کو اس قرآن کی طرف لا رہے ہیں؟ اور اگر نہیں لا رہے تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس قسم کی اپنی نسل تیار کر رہے ہیں۔ اگر آج اس وقت بھی کسی ماں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو خدا را کوشش کیجئے۔ میں یہاں پہ اپنا واٹس ایپ نمبر لاسٹ میں دے دوں گی۔ میں ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے میرے اپنے ارد گرد کی بچیاں، اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ کم از کم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آسان الفاظ میں بچیوں کو بتا سکیں، اور بتا سکیں کہ آگے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ زندگی تو گزر جانی ہوتی ہے، وہ تو رکتی کسی کے لیے بھی نہیں ہے، پر ایک اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے اصول جو ہمارے قرآن میں موجود ہیں وہ اور کہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو پلیز اپنی مصروف زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے۔ ان پہ یہ لازم کر دیں کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شادی سے پہلے۔ میرا شادی سے پہلے پہ کیوں اتنا فوکس ہے؟ کیونکہ دیکھیں، شادی سے پہلے کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ بچوں کی اپنی آزادی ہے۔ پر جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو یہ شادی صرف ایک ہنی مون پیریڈ کا نام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کسی قسم کی چیز کے بارے میں نہیں بتاتے۔ ہم ان سب اچھی اچھی باتیں، سب اچھا اچھا کچھ بتا دیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ بیٹا شادی کے بعد دوسرے کے ساتھ گزارا کیسے کرنا ہوتا ہے، صبر کیسے کرنا ہوتا ہے، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ میں سے جو چاہے اپنے بچے کو قرآن کی تفسیر شروع کروا سکتا ہے۔ آج کل یوٹیوب پہ سب کچھ موجود ہے، کہیں سے بھی کروا دیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کرواؤں یا میں کروانا چاہ رہی ہوں، مقصد یہ ہے کہ خدا را کہیں سے بھی کروائیں پر کروائیں۔ آج کے دور میں، آج کے ماحول میں یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس بات کی اہمیت کو ماں باپ کو سمجھنا پڑے گا، اور اگر نہیں سمجھیں گے تو زندگی تو انسانوں کی بھی گزر جاتی ہے اور جانوروں کی بھی گزر جاتی ہے اور ہر ایک کی گزر ہی جاتی ہے۔ اچھی گزرے بری گزرے، اس سب کا حساب کتاب تو آخرت میں ہونا ہے، وہ تو ہو جائے گا، پر کم از کم ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر لیں۔ توفیق دینے والی ذات بے شک اللہ تعالیٰ کی، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ توفیق ملے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، سمینا و اطاعنا کرنا۔ شکریہ، انشاءاللہ جلد ہی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔